Dear students, open the text at page 87. गज़ल नंबर 3। ये गज़ल शेख गुलाम हमदानी मुसाफ़ी ने तहरीर की है। इस गज़ल को गज़ल नंबर 3 को शेख गुलाम हमदानी मुसाफ़ी ने तहरीर की है। पहली बात, मुख्तलिफ शायरों के मौज़ूआत में लब व लहजे और लफ्ज़ियात के एतबार से फ़र्क पाया जाता है। दहली और लखनऊ के शायरों, डियर स्टूडेंट्स, दहली हमारे मुल्क की राजधानी है और लखनऊ हमारी रियासत यूपी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। दहली और लखनऊ के शायरों में दहली के शोरा मीर दर्द, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, असदुल्ला खां गालिब, दाग, मिर्ज़ा दबीर, नज़ीर अकबर आबादी वगैरह। लखनऊ के शोरा मीर गुलाम हसन, मौलाना सफ़ी, अमीर मीनाई, गोपीनाथ अमन वगैरह। दहली और लखनऊ के डियर स्टूडेंट्स, दहली और लखनऊ के शायरों में ये फ़र्क नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। लखनऊ की सरजमीन से उभरने वाले शायरों के यहाँ लफ्ज़ों का इंतखाब और ज़ुबान को संवारने का ख़ास एहतमाम मिलता है। लखनऊ में बहुत ही मेयारी उर्दू बोली जाती है। वहाँ का लब व लहजे में नज़ाकत है। बहुत अच्छे अंदाज से लखनऊ में उर्दू बोली जाती है। उसके बरक्स दहली में ख़याल की सादगी के एतबार से शायरी ने अपना मखसूस अंदाज इख्तियार किया। मुसाफ़ी के यहाँ दहली और लखनऊ के रंग नुमाया हैं। जान पहचान, मुसाफ़ी की पैदाइश 1747 ईस्वी में अकबरपुर अमरोहा में हुई। डियर स्टूडेंट्स, अकबरपुर और अमरोहा ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश के शहर हैं। अकबरपुर और अमरोहा के दरमियान 588 किलोमीटर का फासला है। यहीं उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर आला तालीम की गरज से वो दिल्ली गए। दिल्ली में उनकी शायरी को फ़रोग हासिल हुआ। इस शहर की तबाही यानी दिल्ली शहर की तबाही के बाद वो लखनऊ आकर शहजादा मिर्ज़ा सुलेमान शिकवे के मुलाजिम हो गए। मुसाफ़ी एक कादिरुल कलाम शायर थे। कादिरुल कलाम यानी कुदरत रखने वाले, कलाम पर कुदरत रखने वाले शायर थे। कलाम पर उबूर हासिल था उन्हें। वो उर्दू फ़ारसी के अलावा अरबी पर भी उबूर रखते थे। मुसाफ़ी के कलाम में मुल्की खुसूसियात और मुकामी रंग के अलावा हुब्बुल वतनी यानी वतन परस्ती का जज्बा ख़ास तौर पर नुमाया है। उनकी चंद मसनवियाँ मशहूर हैं, जिनमें सर्दी, अजवाइन, डियर स्टूडेंट्स, अजवाइन एक दवा का नाम है, गरीब खाना मुसाफ़ी, मोदी, डियर स्टूडेंट्स, मोदी के माने होते हैं अनाज का सौदागर। मोदी के माने होते हैं गल्ला बेचने वाला, वो बनिया जिसकी दुकान से उधार का लेन देन हो। मोदी खाना वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। फ़ारसी और उर्दू में उनके 8 दीवान, डियर स्टूडेंट्स, दीवान यानी किसी शायर के अशारों का मजमुआ दीवान कहलाता है। जैसे दीवान गालिब बहुत मारूफ है। उनके 8 दीवान शाये हो चुके हैं। उनका इंतकाल 1824 ईस्वी में हुआ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मतला, हुस्न मतला, काफिया, रदीफ और मक्ता किसे कहते हैं समझने की कोशिश करेंगे।
न गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, न गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत वो अरमा लेकर। डियर स्टूडेंट्स, मतला गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। मतला गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरों में काफिये की पाबंदी ज़रूरी है। यानी दोनों मिसरों में काफिया यानी हम आवाज़ या हम वज़न अल्फाज का होना ज़रूरी है। तो देखिए, न गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, न गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत वो अरमा लेकर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए शादां और अरमा ये दोनों मिसरों में काफिया है, हम वज़न अल्फाज है, हम आवाज़ अल्फाज है। चुनांचे ये गज़ल का ये पहला शेर मतला है। हुस्न मतला, मतले के बाद यानी गज़ल के दो मिसरों के बाद, मतले के बाद वाले शेर में अगर मतले की तरह दोनों मिसरों में काफियों की पाबंदी हो तो हुस्ने मतला कहलाता है। तो देखिए दूसरा शेर, बाग वो दश्ते जुनू था कि कभी जिसमें से, लाला वो गुल गए साबित न गिरे बां लेकर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है तो ये पहले शेर के बाद में जो दो मिसरे हैं, पहले दो मिसरों के बाद में जो दो मिसरे हैं, उसमें दोनों मिसरों में काफिया नहीं है, एक में ही है। इसलिए इस गज़ल में हुस्न मतला नहीं है। उसके बाद देखिए काफिया किसे कहते हैं? काफिया यानी हम वज़न अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज। देखिए गज़ल में हम वज़न अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज काफिया क्या हैं? तो देखिए शादां, अरमा, गिरेबां, ताबां, गिरियां। डियर स्टूडेंट्स, बहारां, नमकदां, सुलेमां। डियर स्टूडेंट्स, ये काफिया है, हम वज़न अल्फाज हैं। रदीफ किसे कहते हैं? रदीफ काफिये के बाद तकरार से आने वाले यानी बार बार इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को रदीफ कहते हैं। तो देखिए रदीफ लेकर, 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 ये तकरार करने वाले अल्फाज है, बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज है। चुनांचे ये लेकर जो है तो ये रदीफ है। अब मक्ता गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को मक्ता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है तो यह है, मुसाफी गोशे उज़लत को समझ तख्त शही, क्या करेगा तू अबस मुल्क सुलेमा लेकर। डियर स्टूडेंट्स, इस गज़ल में सनत तजबी किस शेर में इस्तेमाल की गई है? आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है सनत तजबी इस्तेमाल करने के लिए की, सी, तरह ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए अब्र की तरह, डियर स्टूडेंट्स, अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदे गिरियां लेकर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब्र मुशब्बबा, अब्र जो है तो यहाँ पर मुशब्बबा है।
مشببہ یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے. ابر سے یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے، ابر کی طرح بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے ابر کی طرح؟ دیدہ گریاں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، دیدہ گریاں، دیدہ گریاں کو ابر کی طرح بتایا جا رہا ہے. تو ابر جو ہے تو مشببہ ہے، یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ ہے. ابر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ دیدہ گریاں. دیدہ گریاں، جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ. دیدہ گریاں یہاں پر مشبہ ہے، یعنی اس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے. کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ ابر سے. ڈیئر اسٹوڈینٹس لسن کیئرفلی. ابر یہاں پر مشببہ ہے. مشببہ یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی ابر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اور دیدہ گریاں کیا ہے؟ مشبہ ہے. یہ مشبہ یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے. یہاں پر دیدہ گریاں کو تشبیہ دی جا رہی ہے ابر سے. تو چنانچہ یہ شعر صنعت تشبیہ کا شعر ہے. اب اس میں صنعت تلمی، اس غزل میں صنعت تلمی کا شعر تلاش کیجیے. صنعت تلمی، جس شعر میں کسی تاریخی واقعے، حادثے، قصے، کہانی کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ صنعت تلمی کہلاتا ہے. چنانچہ یہاں پر ملک سلیمان استعمال کیا گیا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی جانب اشارہ ہے. اس لیے یہ شعر صنعت تلمی کا شعر ہے. بلند اور مترنم آواز میں پڑھیے بیٹا. نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر. باغ و دشتے جنو تھا کہ کبھی جس میں سے، لالا وہ گل گئے ثابت نہ گرے بالے کر. پردے خاک میں سو سو رہ جا کر افسوس، پردے رخسار پہ کیا کیا میں تابا لے کر. ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر. پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہارا لے کر. رنج پر رنج دینے کی کھو قاتل کی، ساتھ آیا ہے بہم تے کو نمک ڈالے کر. مصطفیٰ گوشے عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو بس ملک سلیمان لے کر. ویری گڈ بیٹا، بہت اچھے. نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، عدم یعنی ابدی عالم، دل شاداں خوش دل. نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوئی بھی عدم کو یعنی وہ عالم جہاں انسان مرنے کے بعد جاتا ہے عدم آباد، کوئی بھی عدم کو دل شاداں یعنی خوش دل لے کر نہیں جاتا. یہاں سے یعنی اس دنیا سے کون کون نہیں گئے، یعنی سب گئے، حسرت اور ارمان لے کر گئے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، انسان کے دل میں بے شمار حسرتیں اور ارمان ہوتے ہیں. اس کی زندگی کا عرصہ ختم ہو جاتا ہے لیکن خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی.
اس لیے جب کوئی عدم کو جاتا ہے خوش و خرم نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی اس کی حسرت باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا سے دل شادہ لے کر نہیں جاتا۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ وہ تو بتا رہا تھا کہ منزل قریب ہے، وہ تو بتا رہا تھا کہ منزل قریب ہے، زنجیر کھینچ کے جو مسافر اتر گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، باغ یعنی دنیا، اور گریباں یعنی پوشاک۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، گریباں یعنی پوشاک، وہ حصہ جو گلے کے نیچے رہتا ہے، گریباں۔ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر۔ باغ یعنی دنیا، وہ دشت جنوں یعنی دیوانگی و پاگل پن کا جنگل ہے، جس میں لالا و گل یعنی کوئی بھی یا کچھ خاص صورتوں والے بھی صحیح سلامت نہیں گئے۔ خاص و عام میں سے کوئی بھی صحیح سلامت نہیں گیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، لالا و گل جسے باغ سمجھا جاتا تھا وہ باغ نہیں، ایک دشت جنوں تھا، ایک ویرانہ تھا، خاردار جھاڑیوں سے ویرانہ جس میں گزرنا محال ہو۔ اس لیے جب لالا و گل وہاں سے گزرے تو ان کے گریباں کانٹوں سے الجھ کر تار تار ہو گئے۔ اسی لیے یہ دنیا بھی ایک باغ نہیں ہے، ایک ایسا ویرانہ ہے جہاں بدعمالیوں کے خار دامن تھام لیتے ہیں اور انسان کے کردار اور عمل کا دامن صحیح سلامت نہیں رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں کو خاردار جھاڑیاں بتائی ہے، اور ہمیں خاردار جھاڑیوں میں سے کس طرح اپنے دامن کو بچا کر جانا چاہیے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دامن کو نہیں بچائیں گے تو خاردار جھاڑیاں ہمارے دامن کو تھام لیں گی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، لسن کیئرفلی اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ابر کی طرح پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مہتاباں یعنی منور چاند، روشن چاند۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، لسن اٹینٹیولی۔ افسوس کے چاند کی سی صورتوں اور منور نورانی چہرے والے زیر زمین سو رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو خوش نما لگتا ہے کیسے چاند بے گہنے۔ اس شعر میں پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کی بے ثباتی اور بے وقتی کا ذکر کیا ہے۔ ہر ذی نفس اپنے حصے کی سانسوں کے تار میں الجھا ہوا جیتا ہے، اور سانس کے تار کے ٹوٹتے ہی دنیا و مافیا سے منہ موڑ کر پردہ خاک میں جا سوتا ہے۔ کیسے کیسے پری جمال، خوبصورت، حسین و جمیل لوگ اس خاک کے پردے میں سو رہے ہیں۔ ان کے رخسار پر مہتاباں کا نور جھلکا کرتا تھا، مگر افسوس کہ آج وہ پیوند خاک ہیں، خاک میں سو رہے ہیں۔
اللہ باقی من کل فانی کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ابر کی طرح سے کر دیں گے عالم کو نہال۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، نہال یعنی خوش۔ ابر کی طرح سے کر دیں گے ایک عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدے گریاں لے کر۔ دیدے گریاں یعنی روتی ہوئی آنکھ۔ ابر کی طرح سے کر دیں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدے گریاں لے کر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ابر کرم برس کر سارے عالم کو نہال کر دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، لسن کیئرفلی۔ ابر کی طرح سے کر دیں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدے گریاں لے کر۔ ہم اپنی روتی آنکھ سے دنیا کو خوشگوار کر دیں گے جیسا کہ ابر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح ابر کرم برس کر سارے عالم کو نہال کر دیتا ہے، اسی طرح ہم جدھر سے گزریں گے اپنے دیدے گریاں سے آنسو برسا کر سارے عالم کو نہال کر دیں گے۔ شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے صنعت تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ اپنی روتی ہوئی آنکھوں کو ابر سے تشبیہ دی ہے۔ اس تشبیہ کو در پردہ وہ اپنے مصائب و آلام کا ذکر کرتا ہے کہ زندگی نے اتنے دکھ دیے ہیں کہ اس کی آنکھیں مسلسل روئے جا رہی ہیں اور اب ان کی آنکھوں پر ابر کا گمان ہوتا ہے۔ پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر۔ ابر کی طرح کر دیں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدے گریاں لے کر۔ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پھر گئی سوئے اسیران قفس، ڈیئر اسٹوڈینٹس یعنی پنجرے کے قیدیوں کی طرف، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ خبر آمد ایام بہاراں یعنی بہار کے موسم کی آمد کی خبر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ باد صبا بھی صبح کی خوشگوار۔ باد صبا، ڈیئر اسٹوڈینٹس، باد صبا یعنی صبح کی خوشگوار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ باد صبا قفس کے اسیروں کی جانب پھر بہار کے دنوں کی آمد کی خبر لے کر گئی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس شعر میں نامناسب حالات سے مایوس افراد کو اسیران قفس کہا گیا ہے اور ان کے لیے حالات کی بہتری یعنی اچھے دنوں کی آمد یوم بہاراں کہا گیا ہے اور وقت کے رہبر کو باد صبا کہا گیا ہے۔ مسلسل مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کر کے تھک ہار کر بیٹھے ہوئے مایوس افراد سے شاعر کہتا ہے کہ اب بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، اٹھو، متحرک ہو جاؤ، مایوسی کی چادر کو اپنے اوپر سے ہٹا لو، کیونکہ مصیبت اور پریشانیوں کی گھڑیاں اب ختم ہونے کو ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں، ایک انقلاب کی آمد ہے۔
انقلاب کی کسی نے انقلاب کی بات آئی ہے تو سماعت فرمائیے. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر. جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. ایک انقلاب کی آمد ہے. سنہری صبح بیدار ہونے کو بے قرار ہے، بے چین ہے. اگر ایسے وقت میں بھی تم غفلت کا شکار رہے تو یاد رکھو کہ مواقع بار بار نہیں آتے. ہو سکتا ہے پھر تم ساری زندگی اسی پسماندگی میں پڑے رہ جاؤ. یعنی اگر آپ نہیں جاگے تو آپ یہ پسماندگی کی جو مصیبت ہے اسی میں مبتلا رہو گے. شعر میں لفظ پھر سے معلوم ہوتا ہے. شعر میں لفظ پھر سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر لوگوں کو مسلسل بیداری کا پیغام دے رہا ہے، اور وہ ہے کہ بیدار ہونے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. رنج پر رنج جو دینے کی ہے خو قاتل کی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، خو یعنی خصلت، عادت. ساتھ آیا ہے بہم تیگ و نمک داں لے کر. بہم یعنی ساتھ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، بہم یعنی ساتھ اور تیگ یعنی تلوار. رنج پر رنج جو دینے کی ہے خو قاتل کی. ساتھ آیا ہے بہم تیگ و نمک داں لے کر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں قاتل محبوب کو کہا گیا ہے. قاتل یعنی محبوب کی خو یعنی خصلت، عادت. رنج پر رنج دینا ہے. آج شاعر سے ملنے آیا تو ساتھ میں نمکدان بھی لے کر آیا ہے. یعنی زخم بھی دے گا، ستائے گا بھی، اور اس پر نمک بھی چھڑکے گا، یعنی ایذا رسانی سے کام لے گا. شاعر نے اپنے محبوب کی بے وفائی، لاپرواہی اور بے مروتی اور بے رغبتی کی بنا پر اسے قاتل کہا ہے. اسے سچے و مخلص عاشق شاعر کے دل کو بار بار چوٹ پہنچانے میں مزہ آتا ہے. یعنی تھوڑے سے میں اس ظالم کی طبیعت سیر نہیں ہوتی. خوب زخم دینے اور تڑپانے سے ہی اس کو اطمینان ہوتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ محبوب تلوار کے ساتھ نمک دان بھی لے کر آیا ہے. یعنی زخموں کو کاری زخم کرنا اور تڑپانا اس کا مقصود ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں محاورہ زخم پر نمک چھڑکنا کے معنی پر غور کریں تو شعر کا مفہوم اور واضح ہو جاتا ہے. اس کے معنی ہے ستائے ہوئے کو ستانا اور نقصان یا تکلیف میں تان و ایذا رسانی کرنا. مصافی گوشہ عزلت. ڈیئر اسٹوڈینٹس، گوشہ عزلت یعنی تنہائی کا گوشہ. مصافی گوشہ عزلت یعنی تنہائی کا کونا، تنہائی کا گوشہ. مصافی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی یعنی شاہی تخت. کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر. ابس یعنی بیکار. مصافی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی. کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، مکتا ہے.
آپ بھی جانتے ہیں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے اسے مقطع کا شعر کہتے ہیں. مقطع کا شعر ہے، مقطع ہے. اے مصافی شاعر جس میں ہم کلام ہوتا ہے، خود سے مخاطب ہوتا ہے، تو مصافی کہتے ہیں اے مصافی اس گوشے عزلت یعنی تنہائی کے گوشے کو تخت شاہی سمجھ، تیرے لیے ملک سلیماں کی خواہش فضول ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، شاعر سلطنت، حکومت و اقتدار کی ہوس اور مال و زر کی لالچ کو اچھا نہیں سمجھتا، اسی لیے وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، خود سے مخاطب ہے کہ اے مصافی گوشہ نشینی اختیار کر، یہی تیرے لیے باعث عاقبت ہے. معنی و اشارات: دل شادہ خوش دل، نہال کرنا خوش کرنا، دیدہ گریا روتی ہوئی آنکھ، سوئے اسیران پنجرے کے قیدیوں کی طرف، خبر آمد ایام بہار کے موسم کی آمد کی خبر، گوشے عزلت، تنہائی کا کونا، تخت شاہی تخت، ابس بیکار. ڈیئر اسٹوڈینٹس، غزل کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزل نمبر 2. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس غزل کو میر درد نے لکھا ہے. اس غزل کے شاعر میر درد ہیں. پہلی بات، شاعری میں ہمیں کئی اشعار، ڈیئر اسٹوڈینٹس، اشعار شعر کی جمع ہے. شاعری میں ہمیں کئی اشعار ایسے بھی مل جاتے ہیں جنہیں سن کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاعر نے یہ بات کس سے کہی ہے یا کس کے تعلق سے کہی ہے. عشق الہی، ڈیئر اسٹوڈینٹس، عشق الہی، ڈیئر اسٹوڈینٹس، عشق یعنی حد سے زیادہ محبت کرنا. عشق الہی اللہ تعالیٰ کا عشق. عشق الہی میں کہے گئے اشعار کو عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے. عشق حقیقی، ڈیئر اسٹوڈینٹس، عشق حقیقی یعنی عشق الہی، خدا تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کا عشق، وہ عشق جو ہم اللہ تعالیٰ سے، اپنے والدین، بھائی بہنوں، آبا و اجداد سے کرتے ہیں، عشق حقیقی کہلاتا ہے. عشق الہی میں کہے گئے اشعار کو عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے. محبوب سے تعلق کی بات عشق مجازی کہلاتی ہے. عشق مجازی، مجاز حقیقت کے برعکس، مجاز یعنی حقیقت کے برعکس. کسی کلمے کے غیر حقیقی معنی اصلی معنوں کی مناسبت کے ساتھ، جیسے مٹی کے اصلی معنی خاک اور مجازی معنی موت ہوتے ہیں. مجازی یعنی غیر حقیقی، غیر اصلی، فرضی، مرادی، نقلی، مصنوعی. عشق مجازی وہ عشق جو مرد و زن میں ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے. بعض اشعار دونوں مفاہیم، ڈیئر اسٹوڈینٹس، مفہوم کی جمع ہے. بعض اشعار دونوں مفاہیم کو ادا کرتے ہیں،
یہ صوفیانہ شاعری کا طرز اظہار، طرز یعنی طریقہ، یہ صوفیانہ شاعری کا طرز اظہار ہے جس سے دونوں مفاہیم ظاہر ہوتے ہیں۔ تصوف کا مقصد خدا اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ میر درد کے اکثر اشعار تصوف یعنی ڈیئر اسٹوڈینٹس، تصوف یعنی دل سے خواہشوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لینا۔ تزکیہ نفس کا طریقہ تصوف ہوتا ہے۔ تصوف یعنی دنیا کی کسی بھی چیز سے رغبت نہ ہونا، پیار محبت نہ ہونا۔ میر درد کے اکثر اشعار تصوف کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جان پہچان، میر درد کا نام سید خواجہ میر تھا۔ وہ 1721 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ بھی جانتے ہیں دہلی ہمارے ملک ہندوستان کی راجدھانی ہے، دارالخلافہ ہے۔ ان کی یعنی خواجہ میر درد کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارے ماحول کا ہمارے دل و دماغ پر گہرا اثر پڑتا ہے، چنانچہ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم جس ماحول میں رہیں اس ماحول کو ہم اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ درد نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ جوانی ہی میں درویشی اختیار کر چکے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، درویشی یعنی گدائی، فقیروں کی طرح رہنا، فکر و خیال اور سیرت و عمل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سیرت یعنی کردار، سیرت و عمل کے اعتبار سے ان کی زندگی پاکیزگی کی مثال تھی۔ صوفیانہ شاعری میں درد کا ایک ممتاز مقام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ممتاز یعنی بلند مقام ہے ان کے اردو دیوان میں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، دیوان یعنی شاعر کے کلام کا مجموعہ، شاعر کے کلام کے مجموعے کو دیوان کہتے ہیں۔ اور دیوان کے معنی بادشاہی عدالت کو بھی بولتے ہیں دیوان، مقام اجلاس، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، اور دیوان اسے بھی کہتے ہیں جو محکمہ مال کا وزیر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دیوان کے معنی ہے شاعر کے کلام کا مجموعہ۔ ان کے اردو دیوان میں تقریباً 1500 اشعار ملتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی اور روانی کے ساتھ پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے۔ 1785 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ عشق ہر چند، ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہر چند یعنی ہر حال میں، صدا یعنی ہمیشہ۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق ہمیشہ مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے پریشان کرتا رہتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے، لیکن یہ ایک ایسی لذت ہے، اس لذت کو وہی جان سکتا ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ جو دل اس کو پا لیتا ہے، عشق کو پا لیتا ہے، عشق میں جو محبت ہے وہی دل جان سکتا ہے جو عشق کو پا لیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، شاعر کہتا ہے کہ عشق ہمیشہ اسے پریشان کرتا ہے۔ عشق میں تکلیف اور پریشانیاں تو ہیں، مگر عشق میں جو لطف، جو لذت ہے،
वही दिल उसको जान सकता है। इश्क में जो लज्जत और जो लुत्फ है वही दिल उसको जान सकता है जो उसको पा लेता है। डियर स्टूडेंट, इश्क में इंसान बहुत परेशान रहता है। एक मर्तबा आशिक को शायर साहब को परेशान हाल देखकर एक मौसूफ उनको समझाने की, नसीहत करने की, समझाने की कोशिश करते हैं। तो शायर साहब फरमाते हैं, बच्चों, इस उसते कलाम से जी तंग आ गया, इस उसते कलाम से जी तंग आ गया, नासे तो मेरी जान न ले मेरा दिल गया गया। दूसरा शेर देखिए, आह कब तक मैं बकूं। डियर स्टूडेंट्स, बकना यानी बोलना। आह कब तक मैं बकूं तेरी बला सुनती है, तेरी बला सुनती है यानी तू नहीं सुनता। मैं बोलता रहता हूँ, मैं सुनाता रहता हूँ, लेकिन तू नहीं सुनता। शायर साहब फरमाते हैं कि वो अपने महबूब को हमेशा सुनाते रहते हैं, लेकिन उनका महबूब सुनता नहीं है। क्या सुनाते रहते हैं, देखिए, बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। लोग जब उनके इश्क और इश्क से मुतालिक सुनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, तो उनका दिल उन्हें हमेशा सुनाता रहता है और यही बात को अपने महबूब के सामने पेश करते हैं, लेकिन महबूब सुनी अनसुनी कर देता है। आह कब तक मैं बकूं तेरी बला सुनती है, बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। शायर कहता है, ऐ महबूब, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत से मुताल्लिक लोग तरह तरह की बातें करते हैं और मेरा दिल मुझे लोगों की जो बातें सुनवाता है, भला उसे मैं कब तक तेरे सामने बकता रहूं, क्योंकि तू भी सुनी अनसुनी कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, गालिब साहब फरमाते हैं, हम सुनाए हाल दिल, हम सुनाए हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, आपकी छोटी सी गलती से आपको ताउम्र तकलीफ हो सकती है। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, ये दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने, ये दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, अपने इश्क का पड़ोसी को पता मत देना, अपने इश्क का पड़ोसी को पता मत देना, रो रो के सुनेगा हंस हंस के सुनाने के लिए। आह कब तक मैं बकूं तेरी बला सुनती है, आह कब तक मैं बकूं तेरी बला सुनती है, बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। आह कब तक मैं बकूं तेरी बला सुनती है, बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। हम नशी पूछ न उस शौक की खूबी मुझसे, हम नशी पूछ न उस शौक की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मेरे भाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम नशी यानी साथी, शौक जैसे शौक मिजाज, खुश्क मिजाज। शौक यहाँ पर माशूक को कहा गया है। शायर गर्ज जी को मैं क्या कहूँ तुझसे, गर्ज जी को मेरे भाता है, गर्ज जी को मेरे भाता है यानी बस मेरे दिल को अच्छा लगता है, दिल को भाना यानी अच्छा लगना। हम नशी पूछ न उस शौक की खूबी मुझसे। डियर स्टूडेंट, शायर कहता है, शायर अपने हमनशी से कहता है कि ऐ मेरे हमनशी, तू मेरे महबूब की खूबी से मुतालिक मुझसे कुछ भी मत पूछ,
اس کی اچھائی اور برائی سے مجھے کچھ غرض نہیں، میرے دل کو میرا محبوب اچھا لگتا ہے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہے پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، شاعر کہتا ہے کہ ہم نے دل کی بات سلجھانے کی کوشش کی، مگر دل کی بات سلجھانے میں ناکام رہے۔ ہمارا دل کبھی تو اپنے آپ ہی خوش ہوتا ہے اور کبھی خود بخود گھبراتا بھی ہے۔ یہ راز سمجھنے سے ہم قاصر رہے۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ جی کڑا کر کے، ڈیئر اسٹوڈنٹس، کڑا یعنی سخت، مضبوط۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے، کوچے یعنی گلی، جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے اپنے محبوب سے کہ میں جب اپنے دل کو سخت کر کے، مضبوط کر کے، پکا کر کے، سخت کر کے جب میں تیرے کوچے سے، تیری گلی سے دل کو سخت کر کے جاتا ہوں، کڑا کر کے جاتا ہوں، یہ سوچ کر کہ پھر اس گلیوں میں کبھی نہیں آؤں گا، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے، لیکن میرا دشمن دل مجھے گھیر کے پھر تیری گلی میں واپس لاتا ہے۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ غالب صاحب فرماتے ہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، شاعر کہتا ہے کہ جی کڑا کر کے میں اپنے محبوب کے کوچے سے چلا جاتا ہوں، حالانکہ طبیعت کو یہ گوارا نہیں ہوتا، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، دل دشمن مجھے پھر گھیر کے اسی کوچے میں لے آتا ہے۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، واللہ یعنی اللہ کی قسم، واللہ یعنی اللہ کی قسم، درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد یعنی آزاد انسان، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے، یعنی دام میں لانا، یعنی پھنسا دینا، دام میں ڈیئر اسٹوڈنٹس، دام میں آنا یعنی دام میں لانا یعنی پھنسا دینا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، listen carefully and try to understand۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ اے میرے محبوب، درد کی اہمیت کو سمجھ اور اس کی قدر کر، خدا کی قسم ایسا آزاد انسان پھر تیرے جال میں پھنسنے والا نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مقطع ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کا شعر کہلاتا ہے۔ غزل کے مقطع میں شاعر اپنے محبوب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ شاعر کے جذبات کی قدر کرے۔ وہ جانتا ہے کہ محبوب نے بڑی چالاکی سے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیوقوف ہے۔ اگر اس نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو شاعر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ وہ ایک آزاد فطرت انسان ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس،
ڈیئر اسٹوڈینٹس، غزلیات کو سمجھنے کی حد تک پڑھیے، اسے عملی جامہ کبھی بھی مت پہنائیے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اجنبی شہر کے اجنبی راستے، اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پہ مسکراتے رہے، میں بہت دور تک یوں ہی چلتا رہا، تم بہت دور تک یاد آتے رہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، معنی و اشارات ہر چند، ہر حال میں جان کھانا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، تیری بلا سنتی ہے مراد تو نہیں سنتا، واللہ اللہ کی قسم دام میں لانا، پھنسا دینا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، غزل کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک نمبر 9، غزلیات۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا عنوان ہے غزلیات۔ غزلیات، غزل کی جمع ہے غزلیات۔ غزل نمبر 1، یہ غزل نمبر 1 سراج اورنگ آبادی نے لکھا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، غزل کے معنی ہوتے ہیں، غزلیات غزل کی جمع ہیں، اور غزل کے معنی ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنا، عورتوں سے گپ شپ کرنا، باتیں کرنا، خواتین کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ نظم کی ایک صنف جس میں عشق و محبت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی بات، سراج کے زمانے کی اردو زبان پر دکنی کے اثرات ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، دکنی اردو زبان کی ایک اہم بولی ہے جو جنوبی ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔ جنوبی ہندوستان کی ریاستیں مہاراشٹر، کرناٹک، تلنگانہ، تمل ناڈو، یہ ریاستیں جنوبی ہند کی ریاستیں کہلاتی ہے۔ تو دکنی اردو زبان کی ایک اہم بولی ہے جو جنوبی ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔ اس بولی پر جغرافیائی اعتبار سے علاقائی زبانوں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ مثلاً ریاست اتر پردیش اور تلنگانہ کی اردو پر تیلگو کا تھوڑا اثر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مہاراشٹر کی اردو پر مراٹھی کا، کرناٹک کی اردو پر کنڑ کا، اور تمل ناڈو کی اردو پر تمل کا۔ لیکن مکمل طور پر جنوبی ہند میں بولی جانے والی دکنی ایک خصوصی انداز کی اردو ہے جس میں مراٹھی، تیلگو زبانوں کا میل پایا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، بولنے کے ساتھ ساتھ اس زبان کا املا بھی آج کے املے سے مختلف تھا، یعنی دکنی اردو کا املا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ املا جو ہے، املے یعنی رسم الخط، جیسے یہ مجھ ہے، لیکن اس وقت جو ہے تو مجھ ایسا لکھا جاتا تھا، کو جو ہے تو کو لکھا جاتا تھا، اور تک کو تلک وغیرہ اس طرح دکنی اردو لکھی جاتی تھی۔ ہمیں اپنی زبان کی قدیم صورت یعنی پرانے زمانے میں وہ اس کی صورت کیسی تھی، اس کی شکل کیسی تھی، اس کی بناوٹ کیسی تھی، اس کے تلفظ اور مزاج۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مزاج یعنی انداز، ٹوننگ، اس کے تلفظ اور مزاج سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ ذیل کی غزل میں
उसकी यानी किसकी, उस जुबान की यानी किस जुबान की, यानी दक्कनी जुबान यानी दक्कनी उर्दू की। उसकी अच्छी मिसालें मौजूद हैं। जान पहचान, सैयद शाह सिराजुद्दीन सिराज 1712 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैदा हुए। डियर स्टूडेंट्स, औरंगाबाद रियासत महाराष्ट्र के बड़े शहरों में से एक है। औरंगाबाद शहर तारीखी शहर है, जहाँ बीबी का मकबरा और सिद्धार्थ गार्डन है। यहाँ दुनिया भर से सयाह टूरिस्ट आते रहते हैं। सिराज को सूफी शायर कहा जाता है। सूफी डियर स्टूडेंट्स, सूफी यानी मुत्तकी, पारसा शख्स, वो शख्स जो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की याद में मुब्तला रहता है, हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है, उसे सूफी कहते हैं। सूफी सिराज को सूफी शायर कहा जाता है। वो मिजाजन यानी मिजाज के एतबार से अमली एतबार से सूफी थे, यानी उनका मिजाज सूफियाना था और अमली तौर पे भी वो सूफी थे, मगर उनकी शायरी पर तसव्वुफ का गलबा नजर नहीं आता। तसव्वुफ यानी इल्मे मारिफत। डियर स्टूडेंट्स, तसव्वुफ दिल से ख्वाहिशों को दूर करके अल्लाह की तरफ ध्यान लगाना, दुनिया की किसी भी चीज से रगबत न होना तसव्वुफ कहलाता है। उनकी शायरी पर तसव्वुफ का गलबा नजर नहीं आता, हालांकि वो सूफी शायर की हैसियत से जाने जाते थे। वो जिंदगी को एक आशिक के नजरिए से देखते थे। फारसी शेर व अदब से उन्हें बहुत लगाव था। शायरी में उन्हें उस्तादाना महारत हासिल थी। वली के बाद वो दक्कन के सबसे नामवर शायर हुए। उन्होंने गज़ल के अलावा मरसिए, कसीदे, रुबाइयात, खमसे और मसनवियाँ भी लिखी हैं। उनका इंतकाल 1763 ईस्वी में औरंगाबाद में हुआ। अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ। डियर स्टूडेंट्स, अव्वल की यानी पहले की। अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। तगाफुल यानी गफलत, बेतवज्जही, बानियाँ यानी बातें। अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ। शायर अपने महबूब से शिकायत करते हुए कहता है कि हमने जो आप पर मेहरबानियाँ की, पहले हमने जो आप पर मेहरबानियाँ की, आपका साथ दिया, आपके बुरे वक्त में साथ दिया, लेकिन आपने लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। आप लेकिन उन मेहरबानियों को आपने याद नहीं रखा, भुला दिया और हमसे बेतवज्जही का सलूक करते हो। डियर स्टूडेंट्स, शायर अपने महबूब की एहसान फरामोशी का शिकवा करते हुए कहता है कि तुमने हमारी मेहरबानियाँ और मोहब्बत आमेज सलूक सब कुछ भुला दिया और अब बेतवज्जही और गफलत की बातें करने लगे। तुम्हारा ये तरीका सरासर गैर अखलाकी और गैर इंसानी है।
क्या होएगा डियर स्टूडेंट्स, अव्वल कि तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। किसी ने क्या खूब फरमाया कि अनीस हकीकत में अनीस है वो, अनीस हकीकत में अनीस है वो, बुलंदी व पस्ती में हो साथ जो। क्या होवेगा, क्या होवेगा, सुनोगे अगर कान धर के तुम, अगर तुम हमारे बातें दिलचस्पी के साथ अगर सुन लोगे तो आपका क्या होगा, आपको क्या नुकसान हो जाएगा। गुजरी बरे की रात, बिरा डियर स्टूडेंट्स, बिरा बिरा यानी जुदाई, हिज्र। गुजरी बिरह की रात, जो मुझ पर कहानियाँ, आपकी जुदाई में जो रात मुझ पर गुजरी, आपकी जुदाई में जो रात हमने गुजारी, उस रात की कहानी अगर आप सुन लेते, उस बेचैनी की जुदाई की कहानी आप सुन लेते तो आपका क्या होता, आपको क्या नुकसान हो जाता। डियर स्टूडेंट्स, शायर अपने महबूब की जुदाई के सबब मुज़तरिब और बेचैन है और वो जुदाई की रात की पुरदर्द कहानी अपने महबूब को सुनाना चाहते हैं, मगर वो सुनी अनसुनी कर देता है। तजाहुल यानी तजाहुल आरिफाना से काम लेता है, सुनकर भी अनजान बनता है, बेतवज्जही का इजहार करता है। उस पर शायर कहता है कि अगर तुम हमारी पुरदर्द कहानी, हमारी जुदाई की पुरदर्द कहानी बगौर सुन लेते, दिलचस्पी के साथ सुन लेते, तो तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, दामन किसी ने खूब फरमाया है, अय्याम मुसीबत के काटो तो कटते नहीं, अय्याम मुसीबत के काटो तो कटते नहीं, दिन ऐश के घड़ियों में गुजर जाते हैं। और क्या कहने हैं, हम सुनाए हाले दिल, गालिब साहब की क्या कहने हैं, हम सुनाए हाले दिल, हम सुनाए हाले दिल, और आप फरमाएंगे क्या। दामन तलक भी हाय, दामन तलक भी हाय डियर स्टूडेंट्स, दामन तलक भी हाय, तलक यानी तक, दामन तलक भी हाय मुझे दस्तरस नहीं। डियर स्टूडेंट्स, दस्तरस यानी रसाई, पहुंच, दामन तलक भी हाय दस्तरस नहीं, क्या खाक में मिली हैं मेरी जान फिशानियाँ। जान फिशानियाँ यानी जान की तकलीफ, मुसीबतें, जान फिशानियाँ यानी जान की तकलीफ, मुसीबतें, दामन तलक भी हाय मुझे दस्तरस नहीं, क्या खाक में मिली है मेरी जान फिशानियाँ। डियर स्टूडेंट्स, शायर को इस बात का शदीद अफसोस है कि महबूब को पाने के लिए उसने जो सौबतें बर्दाश्त की वो सब बेमानी होकर रह गईं। महबूब तक रसाई, महबूब तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, उससे कुर्बत हासिल करना भी नामुमकिन है। सारी जान फिशानी, तो शायर साहब कहते हैं कि हमने महबूब तक रसाई की जो तकलीफें बर्दाश्त की, वो सारी जान फिशानियाँ खाक में मिलकर रह गई। शायद दागे फिराक डियर स्टूडेंट्स, दागे फिराक यानी जुदाई का गम, जुदाई का गम, दागे फिराक जुदाई का गम, लालए बागे ख्याल है, लालए बागे ख्याल। डियर स्टूडेंट्स, तसव्वुर के बाग का फूल, तसव्वुर के बाग का फूल, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियां। दागे फिराक जुदाई का दाग, जुदाई का गम, लालए बागे ख्याल है,
تصور کے باغ کا پھول ہے، رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے، ڈیئر اسٹوڈینٹس آر یو لسننگ ٹو می کیئرفلی؟ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تمہاری جدائی کے غم کا داغ میرے سینے میں اس طرح نمایاں ہے جیسے تصور کے باغ میں کھلے ہوئے لالا کے دل میں داغ ہوتا ہے۔ لالا کے دل کے سیاہ داغ کی مناسبت سے شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے جگر میں بھی تمہاری جدائی کے غم کے داغ تمہاری دی ہوئی نشانیوں کے طور پر رہ گئے ہیں۔ شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مصلحت یعنی حکمت، شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب بھی کسی کا قتل کیا جاتا ہے تو کسی حکمت کے ذریعے، مصلحت کے ذریعے اس کا قتل کیا جاتا ہے۔ رمزے یعنی اشارے، رمزے یعنی اشارے، رمزے تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں یعنی جانتے ہیں، تیری نظروں کے اشاروں کو ہم نے جان لیا ہے کہ ان کا مقصد ہے کسی کا قتل کرنا مصلحت کے ذریعے، حکمت کے ذریعے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کسی کے قتل کی شاید کوئی حکمت، مصلحت ہوتی ہے۔ ہم نے تمہاری نگاہ کے اشارے، شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزے تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کسی کے قتل کی شاید کوئی حکمت، مصلحت ہوتی ہے۔ ہم نے تمہاری، شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے، ہم نے تمہاری نگاہ کے اشارے پہچان لیے ہیں، ہم نے تمہاری نظر کی حقیقت کو جان لیا ہے کہ کسی کا قتل کرنا اس کا مقصود ہے۔ شاعر نے اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کی ہے ان اشعار میں، ان مصروں میں، اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کی ہے۔ وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ جس سے بھی چار ہو جائیں ناممکن ہے کہ وہ متاثر نہ ہو۔ محبوب کی آنکھوں کے تیر سے شاعر کا شکار، شاعر کا قتل بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ مجھ دل کے کوہ تور کو، ڈیئر اسٹوڈینٹس، کو یعنی کو، مجھ دل کے کوہ تور کو سرما کیے ہو تم، باقی ہے اب تلک بھی وہی لن ترانیاں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس یعنی اکڑ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، شاعر، مجھ دل کے کوہ تور کو سرما کیے ہو تم، شاعر کہتا ہے اپنے محبوب سے، میرے تور جیسے دل کو تم نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ سرما کرنا یعنی ریزہ کرنا، تم نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی تمہاری باقی ہے اب تلک بھی وہی لن ترانیاں، میرے دل کو سرما کرنے کے بعد بھی تمہاری اکڑ نہیں گئی۔ عشق میں ہمارا اتنا برا حال ہو گیا، لیکن پھر بھی تم کو ہم پر رحم اور ترس نہیں آتا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوہ تور جزیرہ نما سینا، مصر کی وہ مشہور پہاڑی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی، اپنی جھلک دکھائی تھی، جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش اور کوہ طور سرمے کے مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ کب لگ روا رکھو گے تغافل سراج پر، کب لگ یعنی کب تک، ڈیئر اسٹوڈینٹس، کب لگ یعنی کب تک،
कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, अब इस कदर भी खूब नहीं सरगिरानियाँ डियर स्टूडेंट्स यानी अकड़। डियर स्टूडेंट्स, शायर अपने महबूब से कहता है कि तगाफुल ये बेइतनाई का रवैया कब तक रखोगे। शायर अपने महबूब के रवैये से बेजार हो चुका है, इसलिए वो सख्त लहजे में महबूब से मुखातिब होकर कहता है, आखिर कब तक तगाफुल रखोगे, इस कदर अकड़ ठीक नहीं है। कब लग रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, अब इस कदर भी खूब नहीं सरगिरानियाँ। डियर स्टूडेंट्स, किसी ने बड़ा अच्छा फरमाया है, हुस्ने रोज अफजों पे गुर्राए किस लिए, हुस्ने रोज अफजों पे गुर्राए किस लिए, उतना ही घटता जाए है जितना के बढ़ता जाए है। तनकर खड़ा था पेड़ जो जड़ से उखड़ गया, तनकर खड़ा था पेड़ जो जड़ से उखड़ गया, वाकिफ नहीं था नादा हवा के मिजाज से।